أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة درود بھیج دے بر محمد وآلہ محمد. میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اس میں پیغمبر اسلام امام حسین کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ کا نام ہے، حسین کشتی نجات کا نام ہے. ایئرپورٹ پہ میں نے اسی حدیث پر آپ کے سامنے کچھ لوگ تھے. میرے عزیزو، دو چیز رسول سے نے نسبت دی حسین کو، ہدایت اور نجات. ہدایت دنیا میں ہوتی ہے، نجات آخرت میں. اب لفظاً سنبھالیے گا، اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو حسین سے وابستہ ہو جاؤ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو حسین سے وابستہ ہو جاؤ. ہدایت بغیر حسین کے ممکن نہیں، نجات بغیر حسین کے ممکن نہیں. اس حدیث کے دو جملے، ان الحسین و مصباح الہدی، چراغ. میرے عزیزو، چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. اندھیرے میں روشنی پیدا کر دینا، یہ ہے چراغ کا کام. میرے ساتھ رہیے گا. اور چراغ جتنا عظیم ہوگا، روشنی اتنی عظیم ہوگی. دنیا کے اندھیرے کو جو اجالے میں بدلے اسے چراغ کہتے ہیں نا. میرے ساتھ رہے گا. اب پوری کائنات کے اندھیرے کو جو اجالے میں بدلے اسے حسین کہتے ہیں. درود بھیجئے بر محمد و آل محمد. جب انسان دنیا کے اندھیروں میں گھر جائے اور اسے کوئی چارہ نظر نہ آئے اندھیرے سے نکلنے کے لیے، تو صرف دل میں حسین بسا لو، حسین تجھے تاریکی سے نور کی طرف لے آئیں گے. اور یاد رکھیے گا، حسین کے بغیر دنیا اندھیری ہی رہے گی. تاریکی بغیر حسین کے دور نہیں ہو سکتے. اب ایک سوال ہے، حسین کی عظمت بتانی تھی رسول کو نا. اب جیسے چاہیے گا سنیے گا. یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے روشنی ملتی ہے اسے سورج کہا جاتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین ہدایت کا سورج ہے. بولیے نا. حسین عظیم تھے، سورج عظیم تھا. حسین کا تعارف سورج سے کراتے. چلیے دوسری منزل پہ قمر کہہ دیا ہوتا. حسین نہ سورج سے نہ قمر سے. حسین کا تعارف ایک ایسی چیز سے کیا ہے جو بہت ہی چھوٹی ہے. اب جیسے چاہیے گا سنیے گا. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، سورج دنیا کو روشنی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اندھیرے گھر میں بیٹھا ہو تو سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی نہیں ہے. اس کمرے کے اندھیرے کو سورج روشن نہیں کر سکتا. حالانکہ سورج چمک رہا ہو پھر بھی روشن اس اندھیرے کمرے کو دیا سے روشن کیا جاتا ہے، اور اسی دیے کا نام حسین. درود بھیجو بر محمد و آل محمد. اور آسان کر دوں، سورج بڑا ہے لیکن سورج سے سورج کو جلایا نہیں جا سکتا. نہیں ہے، ذرا سا میرے ساتھ ہے. ایک سورج سے کئی سورج نہیں بنائے جا سکتے. میرے ساتھ رہے گا. ایک سورج سے کئی سورج نہیں بنائے جا سکتے، لیکن دیا میں یہ خاصیت ہے، چراغ میں یہ خاصیت ہے کہ ایک چراغ سے کئی چراغ. میرے ساتھ رہیے گا، جیسے چاہیے گا سنیے گا. ایک چراغ سے کئی چراغ کو روشن
کیا جا سکتا ہے. 1000 چراغ روشن ہو جائے سب اپنے اعتبار سے برابر ہوں گے. ذرا سا میرے ساتھ لیا, سب اپنے اعتبار سے برابر ہوں گے, چونکہ ایک دیا ایک چراغ سے کئی چراغ. رسول نے کیا کہا؟ حسین ہدایت کے چراغ کا نام ہے. حسین اسے کہتے ہیں کہ آپ چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیے, ہدایت سے ہدایت پاتے چلے جائیے. درود بھیجو بر محمد و آل محمد. میں نے کہا کہ سورج سے دلیل دوں, سورج سے سورج نہیں بن سکتا, لیکن چراغ سے چراغ بن سکتا ہے. اور چراغ کا نام رسول نے کہا حسین ہے, یعنی حسین سے حسین بنا نہیں. میں دلیل دے دوں. شب عاشور کیا کیا تھا حسین نے؟ چراغ جل رہی تھی, تنہا حسین تھے. جب چراغ جل رہا تھا تنہا حسین تھے. حسین نے چراغ کو بجھا دیا, بولی نا, ہے نا, کہا چلے جاؤ چلے جاؤ. چراغ جلا, کوئی نہ گیا. نہیں ہے, میرے ساتھ رہے گا. پہلے جب چراغ جل رہا تھا ایک حسین موجود تھے, لیکن چراغ بجھ کر جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تب تنہا حسین نہیں تھے, 72 حسین موجود تھے. درود بھیجو بر محمد و آل محمد. حسین نے چراغ سے وہ چراغ جلا دیا کہ چراغ بجھنے کے بعد جب روشن ہوا تو تنہا حسین نہیں تھے, 72 حسین تھے. نہیں, اب یہی بات آ گئی تو ایک بات کہہ دوں. کیا کہا تھا حسین نے؟ چراغ کو بجھا دو, چلے جاؤ. سنتے ہیں نا. اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری جنت کی ضمانت ہم لیے دیتے, تم چلے جاؤ گے پھر بھی جنتی ہو. جنت کی ضمانت بولیے گا ہم لے رہے ہیں. تو اگر کربلا میں لوگ جنت کی لالچ میں گئے ہوتے نہیں ہے تو حسین کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے کہ جنت تو ملی گئی. جنت صاحب جنت جو ہے جنت کا سند دے رہا ہے, لیکن کوئی نہ گیا. سب نے بتا دیا جنت اور ہوتی ہے, حسین کے ساتھ رہنا اور ہوتا ہے. درود بھیجو بر محمد و آل محمد. جنت اور ہوتی ہے, حسین کے ساتھ رہنا جنت اور ہوتی ہے, حسین کے ساتھ رہنا اور ہوتا ہے. چلیے, مولا نے کیا کہا تھا؟ چراغ بجھا دے رہا ہوں, سب چلے جاؤ, اور ہمارے گھر والوں کے ہاتھ بھی تھامو اور چلے جاؤ. مولا نے اجازت دے دی تھی نا, بولی نا, اجازت دے دی تھی. اس کے تھوڑی دیر کے بعد حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس چراغ جلاؤ. اب جیسے چاہیے گا سنیے گا. ایک سوال بنتا ہے, مولا حسین آپ نے تو سب سے کہہ دیا تھا چلے جاؤ. نہیں ہے, آپ نے تو سب سے کہہ دیا تھا نا چلے جاؤ, پھر اعتماد کے ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں عباس چراغ جلاؤ؟ نہیں ہے, آپ ذرا بیدار ہوئیے گا. پھر آپ عباس کو کتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں عباس چراغ جلاؤ؟ چاہے حسین جواب دے سب چلا جائے تو چلا جائے, عباس نہیں جا سکتا. درود بھیجو بر محمد و آل محمد. یہ بھائی کا کردار بھائی کے سامنے تھا. عباس چراغ جلاؤ. اور جب چراغ کی روشنی میں حسین نے پوچھ دیا کہ میں نے کہا تھا چلے جاؤ, کیوں نہ گئے؟ بیعت ہم سے مانگی جا رہی ہے, گلا انہیں ہمارا چاہیے, تم کیوں نہ گئے؟ عزیز و حسین بھیج کے انہیں دے کیا رہے تھے؟ بولیے, زندگی دے رہے تھے نا. بولیے, زندگی دے رہے تھے, جنت کی ضمانت دے رہے تھے. یعنی دنیا بھی دے رہے تھے اور دنیا میں زندگی دے رہے تھے, آخرت میں جنت دے رہے تھے. سب نے پلٹ کے کہا مولا وہ زندگی کس کام کی جو آپ سے دوری. یہ کہہ کے قیامت تک کے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا کربلا والوں نے, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسین سے وابستہ رہو, ورنہ حسین کا
دامن چھوڑ دیا تو چلتی پھرتی لاش ہوگا، زندگی نہیں ہوگی۔ درود بھیجو بر محمد و آل محمد۔ حسین کا پیغام حسین نے بتا دیا، حسین کے صاحب نے بتا دیا، زندگی بغیر حسین کے موت سے بھی بدتر ہے، اور اگر حسین ہے تو مردہ بھی زندہ ہے۔ نہیں، میں دلیل دیتا ہوں، حسین ہے تو مردہ بھی زندہ ہے۔ دلیل سنیے گا، درود بھیجے بر محمد و آل محمد پر۔ ان سے جب انسان وابستہ ہو جاتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑھیا ہے جو ایک جھوپڑے میں مولا کائنات کا گزر ہوا، مولا کائنات نے دیکھا وہ بار بار جھوپڑے میں جاتی ہے اور بعد واپس بولی آتی ہے۔ علی آگے بڑھے، ضیفہ سے پوچھا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تم پریشان بہت نظر آ رہی ہو۔ کہاں سے؟ پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، مر گیا ہے۔ تو علی نے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اس کو غسل دینا، کفن دینا، قبر تک پہنچانا میں۔ کہا بیٹا مرا تو ہے لیکن میں دفن نہیں کرنا چاہتی۔ سنیے گا بڑھیا کیا کہتی ہے، بیٹا مرا تو ہے لیکن میں دفن۔ علی نے کہا کہ تمہیں شریعت نہیں معلوم؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اسے جتنی جلدی ہو دفن کر دیا جائے۔ کہاں ہمیں شریعت معلوم ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم۔ ایک بات سنیے گا، علی سے محو گفتگو ہے، علی کو پہچانتی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے شریعت، لیکن آپ کو ایک بات نہیں معلوم۔ کہا نجف میں ایک میرا مولا رہتا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ذرا درود بھیجو نا بر محمد و آل محمد پر۔ نجف میں ایک میرا مولا رہتا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا اچھا تو پھر؟ کہا اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو ایک کام کریں، کسی سواری کا انتظام کر دیں جس پر میں اپنے جوان بیٹے کی جنازے کو لے کے کوفہ اور نجف جاؤں۔ کتنا اعتماد تھا اسے؟ بولیے، یہی اعتماد ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بھی اتنے ہی اعتماد کے ساتھ فرض ادا پہ آتے ہیں کہ یہ فرض ادا نہیں ہے، جنت ہے، واقعاً جنت ہے۔ چنانچہ علی نے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں جانے کی بھی زحمت نہ ہو اور میں یہی اسے زندہ کر دوں تو؟ نہیں ہے۔ بوڑھیا نے کہا سنیے، یہ کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے مولا کے جو مردے کو زندہ کرے۔ یہ کوئی ہے ہی نہیں جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب ایک مرتبہ علی نے کہا اٹھ۔ مردہ اٹھ بیٹھا۔ ادھر مردہ اٹھا، ادھر ضعیفہ قدم علی تک جھکی۔ خدا کی قسم آپ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ نہیں آپ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا میں نے کہا نا سوائے علی کے کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا۔ درود بھیجو بر محمد و آل محمد پر۔ کوئی زندہ نہیں کرتا، ہمیں ساتھ رہے گا۔ علی اب محو گفتگو ہے، بڑھیا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بڑھیا اپنی داستان بتانے لگی، میں یہ میرا شوہر 40 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا۔ علی نے کہا اچھا تمہارے شوہر کو زندہ کر دوں؟ اس نے کہا مولا اس پر یقین ہے، چونکہ ابھی دیکھا ہے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہے، ابھی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یقین ہے، لیکن مولا اب وہ زندہ ہی ہو جائے تو میرے لیے کیا فائدہ؟ کہا کیوں؟ کہا میں بوڑھی ہو گئی۔ نہیں ہے، ذرا سا بیدار ہوئیے گا، بوڑھی ہو گئی۔ علی نے کہا تم محبت رکھتی ہے، تیرے پاس ابھی بھی میری معرفت نہیں ہے۔ ذرا بیدار ہوئیے گا، محبت کرتی ہے لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا معرفت ہوتی تو یہ نہیں کہتی جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہاری جوانی کو نہیں پلٹا سکتا۔ درود بھیجو بر محمد و آل محمد پر۔ ہے نا؟ یہ علی کی، میں نے کہا نا
یہ فرض ادا یہ حسین ہمیں زندگی عطا کرتا ہے. چلیے ایک واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، پھر اس کو دوہرا دوں. ہندوستان میں تازیہ داری کس نے شروع کی ہے؟ بتائیں گے؟ ہندوستان میں تازیہ داری کس نے شروع کی ہے؟ تیمور لنگ نے. میں نے ساتھ کبھی پڑھا ہے، تیمور لنگ نے. ہندوستان میں تازیہ داری کی ابتدا تیمور لنگ کے. تیمور لنگ بیمار پڑا، جلدی سے گزر جاؤں. طبیب نے ایک نسخہ بتایا، ایک جڑی بتائی، جڑی عراق میں ملتی تھی. تیمور لنگ بادشاہ تھا، اپنے وزیروں کو بھیج دیا جا کے وہ جڑی لے کے آؤ. وزیر گیا، ایک مدت ہو گئی، وہ نہ لوٹا. تو رومال کو بلایا، پیشن گوئی کرنے والوں کو، ستارہ شناس کو. انہوں نے ستارہ شناس نے کہا کہ آپ کا وزیر جو ہے اس وقت جنت میں ہے. اب جیسے چاہیے گا سنیے گا، اس وقت جنت میں ہے. تیمور لنگ نے سمجھا کہ اسے یہ کہتے ہوئے خراب لگ رہا تھا کہ ہمارا وزیر مارا گیا یا مر گیا، تو اس نے کہہ دیا وہ جنت میں ہے. اسے دوسرے وزیر کو کہا تم جاؤ. تاریخ طے ہو گئی، جس تاریخ کو اس نے جانا تھا اس تاریخ کو پہلا وزیر آ گیا. اب میرے ساتھ رہیے گا. جیسے ہی پہلا وزیر آیا تیمور لنگ نے بلا لیا ان لوگوں کو، چاروں کو، نجومیوں کو، جن کے کہنے پر وہ سارا عمل کرتا تھا. کہا کہ تمہارے کہنے پر ہم نے کتنے غلط کام بھی کر دیے ہوں گے، تمہارے حساب صحیح نہیں ہے، تم کو پھانسی دے دی جائے گی. کیا تیار ہوں؟ لیکن آپ راجہ ہیں، جو چاہیں ہو، لیکن مرنے سے پہلے آپ کے وزیر سے بات کرنا چاہتا ہوں. آ گیا وزیر. اب یہ محور گفتگو ہے کہ یہ بتاؤ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں تم کہاں تھے؟ اب جیسے چاہیے گا سنیے گا. انہوں نے یاد کیا، وزیر نے کہا جس وقت تم کہہ رہے ہو اس وقت ہم کربلا میں حسین کے زری پہ تھے. ایک مرتبہ نجومی چلا اٹھے، بادشاہ سلامت، یا تو ان کو مردہ مانیے یا مانیے کہ اس دن جہاں تھے اسی کا نام جنت ہے. درود بھیجو بر محمد والے محمد، اسی کا نام ہے. تو یہ فرض ادا جنت کا ٹکڑا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، اور جملہ سنبھالیے گا، آپ نہیں آئے، ممکن نہیں ہے. آپ نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے. اپنے قسمت پر فخر کرنا کہ تم وہ ہو جسے زہرا نے چن کے یہاں بلا لیا ہے. اپنے اوپر فخر. یہی وجہ ہے کہ میں اپنی مجلسوں میں بچوں سے کہتا ہوں کہ جنت کی تمنا مت کیا کرو کہ ہم جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کی تمنا بولو مت کیا کرو. ممکن ہے کوئی نوجوان اٹھ کے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، پوری کائنات جنت کا، یہی جنت کا راستہ دیکھ رہی ہے، جنت کی تمنا کرتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، جنت کی تمنا مت کرو. جنت کی تمنا وہی کرے جو جنت میں گیا نہ ہو. نہیں نہیں، جو جنت میں رہتا نہیں ہو. عزیزو تم تو وہ ہو کہ 2 مہینہ 8 دن جہاں فرش بچھا لیتے ہو، جنت خود وہاں بن جاتی ہے. درود بھیجو بر محمد والے محمد. جنت میں جانا. اچھا جنت میں کیوں جانا چاہتے؟ ایک سوال ہے میرے نوجوان، جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ جی کس سے؟ جناب نے فرمایا معصومین سے ملاقات کرنے کے لیے. تو معصومین سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ بس کچھ نہ کرو، تہے دل سے فرض ادا بچھا لو، وہ آ جائیں گے. درود بھیجو بر محمد والے محمد، وہ آ جائیں گے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، فرض ادا دل سے حسین کی بچھانا، اپنی مت بچھانا. نہیں، اپنی مجلس مت کرنا، اپنا جلوس، اپنی اداداری، اپنا مولوی، اپنا نواخان نہیں، کچھ اپنا نہیں، سب حسین کا ہو، پھر حسین قبول کریں گے. آج کل ہماری انجمن، ہمارا ماتم، ہماری مجلس، ہمارا مولانا، ہمارا ذاکر، عجیب بات ہے، یہ سارے مل جاتے ہیں. ہماری حسین کی مجلس کہیں نظر نہیں آتی. یاد رکھنا میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، تمہاری مجلس میں سیدہ آئے یا نہیں آئے میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا، لیکن جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں بطول آتی ہیں. تب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی مجلس کر کے زہرا کو خدا حافظی کرو.
یا حسین کی مجلس کر کے زہرا کو ویلکم کہو، درود بھیجو بر محمد لبیک یا حسین، درود بھیج دے بر محمد والے محمد۔ یاد رکھنا حسین سے وابستہ ہوتے چلے جاؤ، حسین تمہیں زندگی عطا کرتا چلا جائے گا۔ دیکھیے میں ایک بات کہہ کے آپ کی زحمت تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی بھی چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہی چیز ابتدا کے بعد آگے بڑھتی بڑھتی جب آگے بڑھتی ہے تو دوسری منزلت تو اس کی بقا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ پوری چیز، پوری کائنات میں جو سب سے عظیم چیز کائنات میں ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اور اسلام کی ابتدا ہوتی ہے آدم سے، اور آدم بھی دنیا میں آنے کے بعد نہیں، عرش پہ ہی خلیفہ بنا دیا گیا، تو اسلام کی ابتدا ہوئی، بولیے عرش پہ ہے، اسلام کی ابتدا ہوئی عرش پہ، یہی اسلام آگے بڑھا۔ آدم کے بعد نوح، نوح کے بعد ابراہیم، اس کے بعد موسیٰ، عیسیٰ، یہاں تک کہ پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر کے بعد جب یہ اسلام بڑھا تو ایک چٹیل میدان میں پہنچا، ذرا ایک چٹیل میدان میں پہنچا جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ یہ اسلام بڑھتے بڑھتے غدیر خم تک آیا۔ اسلام غدیر خم تک جیسے ہی آیا، اب اس کے بعد کوئی آیت آنے والی نہیں تھی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اب رسول کو ایک ایسا انتظام کرنا تھا کہ بنا تو ہو چکی تھی، بقا کی ضرورت تھی۔ بقا کی ضرورت رن کانپ رہا ہے، شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چل کے کہن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چل کے کہن کانپ رہا ہے، اور شبیر وقت دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شبیر وقت دیکھ کے حیدر کے پسر کو، اور جبریل لڑکتے ہوئے پر کو، واہ اگر ذیشان صاحب موجود ہوں تو ذرا ہمیں اشارتاً بتا دیں کہ مجھے کتنی دیر مجلی پڑھنی ہے۔ درود بھیج دے بر محمد وآل محمد، 1 گھنٹے، ساڑھے 7 تک درود بھیج دے بر محمد وآل محمد پر۔ میرے عزیزو، میں نے کہا بنیاد بنا پڑی کہاں؟ عرش پہ آگے بڑھا اسلام، نوح و ابراہیم و موسیٰ کے ہوتے ہوئے ایک چٹیل میدان میں آیا۔ اب وہاں سے بقا کی ضرورت تھی، نبوت ختم ہو رہی تھی، بقا کی ذمہ داری کسی کو دینی تھی۔ نبوت نے وہی وہ کام کیا کہ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی بنیاد کا نام محمد ہے، بقا کا نام علی ہے۔ میں لفظ بدل دوں، بنیاد کا نام رسالت ہے، بقا کا نام امامت ہے۔ بنیاد تھا جب تک رسالت، بقا قیامت تک۔ اب بقا جب قیامت تک ہے اور بقا کی ذمہ داری امام کی ہے تو اب قیامت تک کسی کا ہونا ضروری ہے، اسے ہی ہم امام زمان کہتے ہیں۔ درود بھیجو بر محمد وآل محمد، اسے امام زمان کہتے ہیں۔ ایک بلند آواز سے وہ درود بھیج دے بر محمد۔ تو وہاں سے چلا کربلا، آیا غدیر تک۔ غدیر کے بعد جب اسلام خلق ملق ہونے لگا، رسول کی جگہ پر وہ آگے جنہیں نہیں آنا چاہیے، بڑے احتیاط کے ساتھ، اب بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے کہ اگر میں یہاں کہوں کہ یہاں مجھ سے بہتر فلاں صاحب ہیں تو آپ کا حق ہے کہ مولانا پھر ان کو ممبر ملنا چاہیے، آپ کو کیوں ملا؟ نہیں ہے، نہیں آپ ذرا تھا مولانا، جب آپ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب علم میں آپ سے زیادہ ہیں، کردار میں زیادہ ہیں، عظمت میں زیادہ ہیں، تو پھر آپ ممبر پہ کیوں آئے؟ اگر آپ آئے تو آپ نے غلط کیا ان کے ہوتے ہوئے؟
نہیں ہے میرے ساتھ پوری دنیا کہتی ہے کہ کائنات میں محمد کے بعد علی نہیں، علی کے علاوہ کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں، علی جیسا نہ عالم نہ باکردار نہ عظیم. تو جب علی ہے نہیں ہے، جب علی ہے تو پھر کوئی کیسے آ گیا؟ جب مولا موجود ہے تو کسی کو آنے کا حق، اور کوئی آیا ہے تو غصبی ہے، بڑی دلیل کے ساتھ غصبی ہے. علی جب تک ہے کوئی نہیں آ سکتا. آج دنیا کہتی ہے کہ مولانا ذرا ہمیں بتائیے، جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ یہ اعتراض ہوتا ہے. جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین نے، مسلمانوں یہ سوال غلط ہے کہ جب سب نے کر لی تو حسین نے کیوں نہ کی. سوال تو یہ ہونا چاہیے جب حسین نے نہ کی تو سب نے کیسے کر لی؟ نہیں، جب حسین نے نہ کی تو پھر سب نے کیسے کر لی؟ یا تو یہ مانو سب حسین سے افضل ہیں، اور اگر یہ نہیں مانتے ہو تو پھر افضل نے جب بیعت نہ کی تو پھر کسی نے کیسے کر لی؟ درود بھیجو بر محمد. گلا خراب ہو جائے. تو ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین سفینہ نجات ہے. ایک سوال اور میں کر دوں، آپ نے بھی چراغ جلایا ہوگا نا؟ عموماً ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، اب تو الیکٹرک آگے، پہلے لوگ چراغ پہ ہی، چراغ دیا کہہ لیجئے، چراغ کہہ لیجئے، لالٹین کہہ لیجئے، الگ الگ ہے نا. چراغ جلایا ہے نا آپ نے؟ بولیے جلایا. چراغ جلا کے کیا کرتے ہیں آپ؟ میرے ساتھ رہیے گا اور لطف لیجئے گا. جب انسان اپنے اندھیرے کو بھگانا چاہتا ہے تو اپنے کمرے میں چراغ جلاتا ہے. لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، چراغ جلا کے آپ تخت کے نیچے رکھتے ہیں کیوں؟ کہ مولانا روشنی نہیں آئے گی. میرے ساتھ رہیے، ساتھ رہیے. چراغ کو اٹھا کے کہاں رکھتے ہیں؟ بولیے. بلندی پر، بلندی پر، بلندی پر، بلندی پر، بلندی پر، بلندی پر. یہ چراغ بلندی پہ ہو تو روشنی دیتا ہے. چراغ بلندی پر ہو تو روشنی دیتا ہے. رسول نے کہا حسین ہدایت کے چراغ کا نام ہے، اور رسول نے اسے دلیل کے طور پہ پیش بھی کر دیا. رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پہ ہے. رسول نے حسین کو پشت پہ بلا کے بتایا یہ چراغ ہے، جہاں رہے گا وہاں روشنی ہوگی. درود بھیجو بر محمد و آل محمد. جہاں رہے گا روشنی ہوگی. بغیر حسین کی روشنی ممکن نہیں ہے. بس جلدی سے ہم پر دو چار باتیں، ہم کیوں حسین سے وابستہ ہیں؟ کیوں؟ ایک سوال بنتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ دیوانے ہیں. جی، لوگوں کا پیر دیوانے، جہاں مجلس ہوتی ہے بھاگے چلے جاتے ہیں. ہے میرے ساتھ؟ کہہ دیجئے گا ان سے کہ ہم مجلس میں نہیں بھاگتے، ہم کسی تقریر کے لیے نہیں بھاگتے، ہم اہل بیت کے استقبال کے لیے بھاگتے ہیں. نہیں ہے، ذرا سا میرے ساتھ نہیں ہے. اہل بیت کے استقبال کے لیے بھاگتے ہیں. دنیا یہی پریشان ہے کہ ہم سمیٹ کے بھی امیر نہ ہو سکے. نہیں ہے، ہم سمیٹ کے بھی امیر نہ ہو سکے، یہ لٹا کے بھی بہت بڑے امیر ہیں. میرے عزیزو، جب یزید نے کہا تھا جناب زینب سے، دیکھا آپ کے خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ طنز تھا جو یزید زینب سے کہہ رہا تھا.
کیا کہنا اس بی بی کا جس نے پلٹ کے کہا کہ میں نے اپنے خدا کو بہتری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. میرا خدا اتنا بہتر ہے, میرا خدا اتنا بہتر ہے کہ قیامت تک گلدستے ازاں سے میرے نانا کا نام لیا جائے گا. میرے عزیزو, سفر کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں کئی روایتیں ہیں. اسی مہینے میں بی بی سکینہ, اسی مہینے میں چہل میں امام حسین. میرے عزیزو, ایک منظر کشی کرنا چاہتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کیسے آپ نہیں روتے. عزیزو, میں نے تاریخ میں ایک منظر دیکھا ہے. 6 یا 7 سفر کی روایت ہے یہ, کہ جب قیدی جا رہے تھے اور شام کے بازاروں سے گزرے اور انہیں دربار شام میں لے جایا گیا, تو ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ جس کا وارث شہید ہوا ہے اس کے سامنے اس کا سر لا کے رکھ دیا جائے. عزیزو, کہنا بہت آسان ہے, سننا بھی بہت آسان ہے, لیکن ذرا تصور کیجئے گا, لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر آ کے رکھا گیا, ام فروہ کے سامنے قاسم کا سر آ کے رکھا گیا, زینب کے سامنے, کلثوم کے سامنے, عزیزو سارے اعزاء کے سر آ کے سامنے رکھے جانے لگے. میں نے تاریخ میں ایک جملہ اور دیکھا, صرف وہ سر رکھے نہیں گئے. سنو گے عزیزو, ایک لعین آگے بڑھا اور علی اکبر کے سر اٹھا کے ایک دوسرے کی طرف اچھال رہا تھا, ایک دوسرے کی طرف سر کو اچھال رہا تھا, اور اتنا اچھالا کہ ایک مرتبہ ایک لعین کے سر سے ہاتھ سے سر علی اکبر زمین پہ آیا. لیلا نے سینے پہ ہاتھ مارا, خدایا میرا اکبر. اسی طرح سارے شہداء کے سر رواؤں میں اچھالے جانے لگے. ایک لعین نے آگے بڑھ کر جناب عباس کا سر اٹھایا اور اسے ہوا میں اچھالا. ادھر ہوا میں اچھالا, سکینہ آگے بڑھی, اپنے دامن میں عباس کا سر رکھ کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتی, چچا ابا, جب تک سکینہ زندہ ہے آپ کے سر کو زمین پہ نہ آنے دیں. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین میں. یہ ایام 6 تاریخ 7-8 جو ہے جناب سکینہ سے منصوب ہے. میں پورے واقعات تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن ایک واقعہ سنتے ہیں عزیزو, کہ سکینہ نے اپنے بھائی سے ایک وصیت کی تھی. یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا؟ بھیا مجھے نمی والی زمین پہ دفن کرنا. جس زمین میں نمی پائی جائے نا, جس زمین پہ نمی پائی جائے وہاں مجھے دفن کرنا, اس لیے کہ پیاس سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہے. عزیزو, میرے عزیزو, میرے عزیزو, روایت کہتی ہے کہ جب جناب سکینہ کے غسل کے لیے پانی ڈالا جاتا نا, آپ جانتے ہیں نا کہ 3 بار ادھر روایت کہتی ہے, ایک مرتبہ پانی ڈال کے جب غسالہ دوسرا پانی ڈالنا چاہتی تھا تو پہلا والا پانی خشک ہو جاتا تھا. اتنی پیاسی تھی سکینہ, اتنا پیاسا تھا جس میں سکینہ کہ پانی فوراً خشک ہو جاتا تھا. جیسے گرم تاوے پر پانی ڈالو تو پانی جل جاتا ہے, ویسے ہی سکینہ کے جنازے پر جب پانی پڑتا تھا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین میں. چلیے وہاں چلتے ہیں کہ زندان میں ماتم ہو رہا ہے. سنو گے عزیزو, زندان میں ماتم ہو رہا ہے. یزید کے دربار تک یہ آواز پہنچی. یزید نے پوچھا, جا کے پتہ لگاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے. سننا میرے عزیزو, کسی نے پڑھ کے کہہ دیا, یزید سکینہ کو بابا یاد آ گیا. قید خانے میں سکینہ کو بابا یاد آ گیا. سکینہ کو اور ستانے کے لیے یزید نے حسین کا سر سکینہ کو بھیج دیا. سننا میرے عزیزو, میرے عزیزو سن لینا, جب یہ سر آیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بھیا کا سر لیا. آوادی, بھیا تیری زینب لٹ گئی. سکینہ آگے بڑی, بھوبی اماں بابا کا سر مجھے دے دو. زینب نے حسین کا سر سکینہ کو دیا. سنو گے عزیزو, سکینہ زندان میں لیٹ گئی
اور اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ لیا اور فریاد کر رہی تھی، بابا تیرے مرنے کے بعد بندے چھین لیے گئے، بابا تیرے مرنے کے بعد رخسار پر تماچے مارے گئے، بابا تیرے بعد، بابا تیرے بعد، بابا تیرے بعد۔ یہ فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہوئی۔ زینب نے کہا سجاد ذرا سکینہ کے ہاتھوں سے حسین کا سر لے لو۔ عزیزو سنو گے، سجاد آگے بڑھے، دیکھا سکینہ اپنے بابا کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے آرام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے سکینہ کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے پھوپھی اماں، میری بہن اس دنیا سے گزر گئی۔ اے پھوپھی اماں، سکینہ بابا سے ملحق ہو گئی۔ عزیزو میں یہیں پر مصاحب تمام کر دیتا، لیکن آخری جملے سن لیجئے گا۔ آپ جنازوں میں شرکت کی ہے نا، آپ نے کی ہے؟ جنازے کو قبر میں اتارتے دیکھا ہے آپ نے؟ بولیے، دیکھا ہے نا؟ جس کے ہاتھ میں قبر میں جنازہ دیا جاتا ہے نا، وہ ہاتھ آزاد ہونا چاہیے۔ ہائے میرا بیمار سجاد، بہن کا جنازہ ہاتھ آزاد نہیں بلکہ ہاتھوں میں ہٹ کر، مجھے نہیں معلوم کہ سجاد نے کیسے بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ ہر روایت کہتی ہے کہ قبر سے تو ہاتھ اسی طرح نمودار ہوئے جیسے رسول کے ہاتھ زہرا کے لیے نمودار ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ حسین کے بیٹا سجاد، میری سکینہ کو مجھے دو۔ سجاد نے سکینہ کو حسین کے سب کچھ، بابا معاف کرنا تیری امانت ویسی نہ دے سکا، اس کے رخساروں پہ نیل۔ اے حسین اپنی امانت کو لے لیجئے، سیالم الذین ظلم قلب۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و سلیقہ عطا فرما۔ خدایا ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ خدایا ہم سب کے مقدر میں کربلا کی زیارت تحریر فرما۔ روز محشر بی بی سکینہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آکے رسیوں 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 سے سکینہ کو چھڑا لو بابا۔ میں ہوں مشکل میں ہوں مشکل میں، آکے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو۔ سارے جواب پڑھ کے، آکے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آکے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آکے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا۔ بھاگتے ہوں جسے بابا میں کئی بار گری، گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کر وہ بلا، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ، گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کر وہ بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا۔
ماں کی صدا ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اسے بے جرم خطا گھیرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں آئے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا علی یا میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے اتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے ہاں میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین آئیے بہر خدا حشر بابا ہے بابا شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا
مظلوم حسین میرا مظلوم حسین مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں نوری سواریاں ہیں سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے نام ہے رموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا پہرے میں باوفا کے طے ہو رہا ہے رستہ طے ہو رہا ہے رستہ کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ لیلا رباب فروا کبرا سکینہ فضا کبرا سکینہ فضا ہر بی بی باردہ ہے عباس
عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے اصغر سے کھیلتی ہے خوش ہے بہت سکینہ جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جاں کا سینہ ہے بابا جاں کا سینہ غم سے نہ آشنا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اے حسین کے عزادارو خدا تمہیں سلامت رکھے تم دعا ہو بی بی زہرا کی دنیا یہی دیکھ کے پریشان ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو صرف کر چکے ہیں حسین کے غم کے لیے ہم کیوں نہ صرف کریں اس لیے کہ ہمیں جب روتے ہوئے ایک 4 سالہ بچی دیکھتی ہے نا تو وہ اپنے پھوپھی سے ایک سوال کرتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا رشتہ ہے ہمارے بابا کا اس لیے کہ یہ جب روتے ہیں تو ان کے لبوں پہ یا حسین کا نعرہ ہوتا ہے یا حسین کہہ کے روتے ہیں تو زینب کہتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہے بیٹا یہ تیرے بابا پہ روتے ہیں تیرے بابا پہ گریا کرتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کربلا میں کہاں تھے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو کوئی ہمیں تماچے نہیں مارتا پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے چچا عباس کا پرچم سرنگوں نہیں ہوتا تو زینب کہتی ہے اے بیٹا یہ کربلا میں تو نہ تھے لیکن قیامت تک یہ آتے رہیں گے اور تمہارے بابا پہ گریا کرتے رہیں گے مجھ سے کہا گیا ہے کہ جناب سکینہ کا مصائب پڑھیے میرے عزیزوں سے آپ سکینہ کے مصائب پڑھنے سے پہلے ایک میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ آ رہے تھے تھوڑی سی تیز بارش ہوئی آپ نے کیا کیا کہ خود کو سائے تک پہنچایا کہ پانی سے آپ بچ جائیں عزیزوں ایک بی بی ہے جسے رباب کہتے ہیں میری ماں بہنوں تمہارے گود میں جو بچے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے لیکن رباب اس بی بی کا نام ہے جس کے گود میں 2 بچے تھے ایک 4 سالہ سکینہ تھی ایک 6 مہینے کا علی اصغر تھا دونوں کو اس بی بی نے اسلام پہ فدا کر دیا میرے عزیزوں پورے واقعات کو سمیٹ کے میں بتا دوں کہ جب قافلہ جانے لگا ہے نا تو ایک مرتبہ رباب نے کہا ہے حسین کے قبر پہ بیٹھ کے کہ آقا میں جا تو رہی ہوں لیکن آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی رباب آ گئی مدینے 4 سال رباب با حیات رہی لیکن 4 سال میں رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی ایک مرتبہ مدینے میں بارش ہو رہی تھی جناب زینب نے سجاد کو بلایا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہو کہ صحن سے اٹھ کے گھر کے اندر تشریف لائیں
سجاد آگے بڑھے، آواز دی اماں اٹھئے، اماں اٹھئے، اماں اٹھئے، جیسے چاہیے گا سنیے گا۔ ایک مرتبہ رباب نے کہا بیٹا اتنا بتا دے تو بیٹا ہو کے کہہ رہا ہے یا امام ہو کے حکم دے رہا ہے؟ سجاد نے کہا ماں اب میں امام کی حیثیت سے آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ اٹھئے اور اٹھ کے چلیے۔ آواز دی بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے اماں کی بارش ہو رہی ہے، میں یہ سننا تھا۔ کہ رباب نے تڑپ کے کہا بیٹا یہ تو پانی کی بارش ہو رہی ہے نا، میں نے کربلا میں دیکھا ہے میرے وارث پر تیروں کی بارش ہوئی۔ اے میرے سجاد میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے حسین پر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ ہاں دادارو روایت کہتی ہے کہ سجاد نے کہا ماں اب میں کہہ رہا ہوں آپ اٹھئے۔ ایک مرتبہ رباب نے رخ کیا کربلا کی طرف، آواز دی آقا کربلا سے چلی تھی تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، تو ایک امام سے وعدہ تھا کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، اور آج ایک امام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ صحن سے اٹھئے۔ اے خدایا کوئی ایسا انتظام کر دے کہ نہ اس امام سے وعدہ ٹوٹے نہ اس امام سے خلاف ورزی ہو۔ یہ کہہ کے رباب اٹھی، ایک مرتبہ قدم لڑکھڑایا، سجاد نے پڑھ کے اپنے بازو میں سنبھالا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا ماں کی خیر، کہے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں مادر گرامی اس دنیا سے گزر گئی۔ آزادارو جناب سکینہ کا ماتم کرنے کے بعد اکٹھا ہوئے ہیں نا، دو واقعہ جناب سکینہ کے، میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ سارے مجمع آ جائے تو اس بی بی کو پرسہ دیا جائے جو سکینہ ہے جسے بڑی تمنا تھی رونے کے لیے۔ دو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلا واقعہ وہ ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، ایک چھت سے قافلہ گزرا، اس چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک بیوی نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو پیاس سے بلک رہی ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ گھر کے اندر تشریف لے گئی، ایک جام پانی کا لیا، لے کے آ گئی۔ آواز دی بیوی یہ بچی پیاسی لگتی ہے، اسے پانی پلا دو۔ جناب زینب کو وہ کوزہ دیا، جناب زینب نے وہ کوزہ لیا لے کے سکینہ کو دیا۔ بیٹی پانی آ گیا، سکینہ نے پانی پینا چاہا، ایک مطلب پانی لانے والی بیوی بول اٹھی اے بیوی جب یہ بچی پانی پی لینا تو میرے لیے دو دعا کرا دینا۔ کہ بی بی پہلے تو اپنی دعا بیان کر۔ سکینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیٹی پہلے اس کے لیے دعا کر دو پھر پانی پینا۔ آواز دی بی بی کیا دعا کرا دوں؟ کیا دعا کرا دوں؟ کہ پہلی دعا یہ کرا دیجئے کہ میرے بچے کبھی ایسے یتیم ہو گئے۔ آئے دکھیا سکینہ جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہتی ہے پروردگارا تجھے حسین کی یتیمہ کا واسطہ ان کے بچوں کو یتیم و قیدی نہ کرنا۔ زینب کا بی بی دوسری دعا کیا کرا دوں؟ کہ دوسری دعا یہ کرا دیجئے کہ میں جلد سے جلد مدینے پہنچ جاؤں۔ مدینہ کا نام سننا تھا کہ زینب طرف کے کہتی ہے بی بی مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہ تم اگر مسلمان ہوتی تو میں تم سے بات کرتی، تم تو خارجی ہو نا۔ ارے زینب کیا کریں؟ زینب بی بی میں مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ کہ مدینے میں کس جگہ کی رہنے والی ہو؟ کہا میں محلے بنی ہاشم کی ہوں۔ اچھا محلے بنی ہاشم کی ہوں تو میری شہزادی کو تو آپ پہچانتی ہوں گی۔ زینب نے کہا بی بی بتاؤ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ سنو گے عزادارو، اس بی بی نے طرف کے کہا بی بی اے میری بی بی میں اپنی شہزادی کا نام لے لیتی لیکن نامحرم کا مجمع ہے، میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ ہاں اشارتاً بتا دوں میری شہزادی وہ ہے جو عباس کی بہن ہے، جو علی اکبر کی پھوپھی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے بی بی تو اپنی اس شہزادی کو پہچانتی ہے؟ کہا بی بی کیسے نہ پہچانوں، میں تو ان کی کنیز رہ چکی ہوں۔ یہ سننا تھا عزیزو کہ زینب نے ایک مرتبہ بالوں کا پردہ ہٹایا، ام حبیبہ ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ تیری زینب۔ ام حبیبہ نے سر پہ ہاتھ مارا، اے خدا قیامت کیوں نہ آ گئی نبی کی نواسی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین میں۔ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا، قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا، ایک مطلب زندان تک قافلہ پہنچ گیا۔ میرے عزیزو زندان میں
بیویاں رو رہی تھیں. یہ آواز یزید کے دربار تک پہنچی, یزید کے محل تک پہنچی. یزید کی ایک بیٹی بھی تھی, یزید کی بیوی بھی تھی. بیوی کا نام ہندہ تھا. وہ گھر سے نکلی, زندان تک آ گئی. آواز دیتی ہے ایک شخص, سجاد کو دیکھ کے ایک شخص, آپ کون ہیں؟ آپ کی بیویاں روتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے, اپنا تعارف کراؤ. زندان بان کو حکم دیتی ہے ہندا کہ دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دیا گیا. ہندہ آگے بڑھی. زینب نے ہندہ کو آتے دیکھا. جانتے ہو حضور, ہندہ زینب کی کنیز رہ چکی ہے. ہائے رے وہ مالکہ کیا کرے جس کی کنیز رہنے والی. جیسا ہی زینب نے ہندہ کو آتے دیکھا, سر کو جھکا لیا. میرے عزیزوں جیسے چاہیے گا سنیے گا, سر کو جھکا لیا. ہندہ قریب پہنچی. بی بی, میں آپ کو رونے کو منع نہیں کرتی, رونے کو منع نہیں کرتی, جتنا چاہو رو, لیکن حسین کہہ کے نہ رو. حسین کہہ کے نہ رو. زینب نے کہا بی بی کیا کرو؟ میرے شہید کا نام حسین ہے, میں کیسے رہوں؟ آواز دی بی بی, اگر آپ کے شہید کا نام حسین ہے تو حسین کہہ کے نہ رو. آپ یہ بتاؤ آپ کے شہید کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ کہاں بیٹا بھی ہے. کہا بیٹے کا نام لے کر رو. زینب نے کہا علی اکبر کے بابا حسین, سجاد کے بابا حسین, علی اکبر کے بابا حسین. ایک مرتبہ ہندہ نے سر پہ ہاتھ مارا. بی بی کیسا اتفاق ہے, یہ بھی تو ہمارے شہزادوں کے نام ہے. زینب نے کہا بی بی کیا کروں؟ کہا یہ بتاؤ آپ کے شہید کی بیٹی بھی ہے؟ کہاں بیٹی بھی ہے. کہا بیٹی کا نام لے کر رو. اب زینب نے کہا سکینہ کے بابا حسین, سورا کے بابا حسین. مطلب ہندہ تڑپ کے کہتے بی بی چپ ہو جاؤ, بی بی چپ ہو جاؤ, بی بی چپ ہو جاؤ. یہ بتاؤ تمہارے شہید کا کوئی بھائی ہے؟ کہاں بھائی. کہا بھائی کا نام لے کر رو. آواز دی عباس کے بھائی پیر حسین, محمد حنفیہ کے بھائی حسین. ایک پتہ ہندہ نے زندان چھوڑا, زندان چھوڑ کے گھر کے اندر داخل ہوئی, اپنے ابا کے اندر کو چھپا کے لے کے آئی. سنو گے عزیزو, قریب پہنچ کے کہتی بی بی میں ڈر رہی ہوں کہ تم سے یہ کہوں کہ تمہارے شہید کا نام, تمہارے شہید کے بہن کوئی ہے, اور تم کہہ دو کہ زینب کے بھیا حسین. زینب نے کہا کہ بی بی میں کیا کروں, میرے شہید کی بہن کا نام بھی زینب ہے. ہندہ نے کہا بی بی رک جاؤ, بی بی بیٹھ جاؤ. ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو, لیکن میں جس زینب کو سوچ رہی ہوں نا, وہ زینب آپ نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کے کہتی ہے جب میں جس بی بی کو جانتی ہوں نا, اس کے سامنے جب میں قرآن پڑھتی تھی اور جب قرآن کھولتی تھی تو قرآن بلند ہو کے شہزادی کا طواف کیا کرتا تھا. یہ کہہ کے ہندہ نے قرآن کھولا, قرآن بلند, ایک مرتبہ زینب کا طواف, ایک مرتبہ ہندہ دوڑی, یزید تجھ پہ لعنت ہو, تو نے یہ کیا کر دیا, تو نے یہ کیا کر دیا. یزید نے اپنی آبا زینب کے سر پہ ڈالی. آواز ملعون, میری بے پردگی کا اتنا خیال, اب زہرا کی بیٹیاں. پورے واقعات کو سمیٹ لوں. میں نے کہا تھا نا کہ یزید کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رملہ تھا, 4 سال کی بچی. رملہ نے ایک مطلب ایک چھوٹا سا سر دیکھا. میرے عزیزو اب جیسے چاہیے گا سنیے گا, خدا حافظ کہہ رہا ہوں. سر کو دیکھا, آواز دی بابا یہ سر مجھے دے دے. جانتے ہو عزیزو وہ چھوٹا سا سر کس کا تھا؟ خدا ہماری ماں بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے. چھوٹا کا سر رباب کا لبت جگر رسغار. یزید خاموش رہا. رملہ نے سر اٹھایا. سنو گے عزیزو, لے کے گھر کے اندر داخل ہوئی. ادھر گھر کے اندر داخل ہوئی, سکینہ پیچھے پیچھے. میرے عزیزو, رملہ نے وہ سر لے جا کے ایک گہوارے میں رکھ دیا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, رباب کے لال کا پرسہ دو.
रबाब के लाल का पुरसा दो। एक मतवा जैसे ही गहवारे में रखा, यजीद की जोजा आके कहती है, तुमने इस सर को गहवारे में कैसे रख दिया? तुझे मालूम है कि मैंने गहवारा किसके लिए बनाया? तुझे नहीं मालूम कि मैंने गहवारा किसके लिए तैयार किया है? सकीना बैठी थी, सकीना बोल उठी, बीबी इतना बता दे तूने गहवारा किसके लिए बनाया है? एक मतबा आवाज दी, बीबी मदीने में मेरा हुसैन रहता है, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है, मेरे मौला के घर एक फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम असगर है, जिसका नाम अली असगर है। मैंने ये गहवारा उसी असगर के लिए बनवाया है। सकीना ने सर पे हाथ मारा, बीबी जिसके लिए गहवारा बनाया था ना, वही गहवारे में, ए बीबी ये वही असगर है जिसके लिए तूने गहवारा बनाया। एक मतवा वो बीवी फिर दरबार में आती है, आके कहती है, ए खुदाया कयामत क्यों ना आ गई कि ज़हरा का घराना लुट गया और दुनिया कायम रही। एक आवाज उभरी, वाह हुसैना वाह मज़ा। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुईन ज़ुल्फ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम शम्स अस-समूस, अस्सलामु अलैकुम अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अरब वल अजम, या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिब असबत ज़मान, अस्सलामु अलैकुम शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम मज़हर अल ईमान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, दुश्मनान अहले बैत पर, दुश्मनान अहले बैत पर, दुश्मनान अहले बैत पर